جب جہاد کی منزل آتی تھی سبحان اللہ کیا استعارات ہیں اور کیا اس میں ایجادات اور انشاءات ہیں. یہ جو بالخصوص جو معنی بیان والے ہیں، علم بلاغت رکھنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کیا بولا جا رہا ہے اور کس انداز کے ساتھ کیا کیا اس میں تشابہات اور تشبیہات اور استعارات اور انشاءات اور اختراعات جو ہیں اس میں ایجاد کی گئی ہیں. فرمایا کہ وہ کہاں گئے جب وہ جہاد کی منزل آتی، وَهِيجُ إِلَى الْجِهَادِ، اور جہاد کے لیے ایسے آگے بڑھے، ایسے تیار ہوئے، اس طرح شوق کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ جب جہاد کی منزل آ گئی نہیں یا رسول اللہ ابھی تو نہیں، ابھی فصلیں آباد ہو جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہم تو نہیں جاتے ہیں وہاں پہ، چونکہ وہ یمن کی جو ہے نا وہ واز جو ہے نا وہ بڑی چونکہ خوبصورت ہوتی ہیں، لہٰذا ہم جائیں تو ہم تو جوان ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہے، ہم تو نہیں جائیں گے وہاں کی طرف. بعض ایسے بھی تھے. یہ ان کے لیے ہے کہ جہاد کی منزل آتی گئی، انہوں نے گھر نہیں دیکھا، باہر نہیں دیکھا، اولاد نہیں دیکھی، بلکہ کیا ہے فوراً دوڑ پڑے گی. اور کیا یعنی امام نے استعارہ جو ہے نا وہ استعمال کیا، اس شوق اور انہماک اور اس عشق اور سرور اور عقیدت کے ساتھ آگے بڑھے جس طرح ایک اونٹنی اپنے بچے کی طرف آگے بڑھتی ہے. وہ آپ نے دیکھا یہ جو ہے یعنی ان کو کیا خوبصورت جو ہے نا وہ تشبیہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جو جنہیں یہ استعارات ظاہر ہے اب جا رہے ہیں مثلا سعودیہ کی طرف دوسرے ممالک میں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو استعارات ہیں، تشبیہات ہیں اور یہ جو تعریضات ہیں اور یہ انشاءات ہیں، ان کی کیا خوبصورتی ہے زبان عرب میں. فرمایا اس طرح آگے، اس طرح عمادت جہاد کے لیے کوئی اس میں یہ نہیں تھا کہ ہاں جی لیت و لال کریں، بہانہ بازی بناتے رہیں، نہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ابھی بیوی ہیں، بچے ہیں، کیا کریں گے، ان کا پیچھے کیا ہو جائے گا، نہیں، کچھ نہیں. وَهِيجُ إِلَى الْجِهَادِ فَوَلِهُ وَلَهَا اللَّقَاهَ إِلَىٰ أَوْلَادِ. اس طرح بڑے، اس طرح انہوں نے رغبت شوق کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ جس طرح ایک اونٹنی اپنے بچوں کی طرح لپک لپک کے اور بڑھتی ہوئی آگے جاتی ہے. یہ ان کی حسرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور بڑے ارمان رکھ کر میرے مولا جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے اصحاب باوفا کو کوئی انسان بھول سکتا ہے؟ اسے انسان کہا جائے گا؟ وہ انسان نہیں ہے کہ جنہوں نے اسلام پہ اتنی زحمتیں کی، مشقتیں کی اور انہوں نے مصائب اور شدائد برداشت کی، ہجرت کی، شہید دیے، انہیں بھول جائے گا؟ اسے انسان کہا جائے گا؟ اور کیا پروپیگنڈا اس دور میں کہ جو 21ویں صدی میں رہنے والے اور پھر جو ہے نا وہ وَهِيجُ إِلَى الْجِهَادِ فَوَلِهُ وَلَهَا اللَّقَاهَ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا وَسَلَبُ السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا. اور انہوں نے جو تلواریں ہیں نا، انہیں یہ نہیں ہے کہ بالکل تلواروں کو نیام میں رکھ دیا، نہیں، انہوں نے تلواریں نکال دی. جہاد کا نام تو آتا جائے. ایک دفعہ پیغمبر اسلام کہتے تو جائیں، ان کا وسیع کہتا تو جائے، نام سنا جہاد کا، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، فوراً جو ہے وہ تلواریں نیاموں سے نکال دیں اور آگے بڑھ پڑے، اور اس طرح بڑھے کہ جس طرح ایک اونٹنی اپنے بچے کی طرف بڑھتی جاتی ہے. وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًّا صَفًّا. اور اس طرح اطراف زمین میں پھیل گئے، صف بصف ہو کر، دستہ بدستہ ہو کر، یہ گروہ گروہ بن کر، اس طرح جو ہے نا وہ آرمی کی طرح صف بندی کرتے ہوئے کوئی میمنہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی میسرہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی قلب لشکر بن رہا ہے. اس طرح آ جاتے تھے، اس طرح صف صف. اور اس طرح سبحان اللہ یہ جیوش مسلمین، یہ جو الہی لشکر ہے، کیا ان کے جہاد کو اسلام بھول سکتا ہے؟ کیا اہل قرآن بھول سکتے ہیں؟ کیا کوئی مسلمان بھول سکتا ہے؟ خوش بحال کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی اس طرح اور ان کے اوصیاء کی اس طرح مدد کی. ایسے اصحاب کو جو نہیں مانتا ہے اسے شیعہ نہیں کہتے. میں آپ کو بتا دوں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو صفات میرے مولا نے بتائی ہیں، یا ایسی صفات رکھنے والا، ہم ان کے جوتوں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں. ایسے کہ جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا، ہمیشہ منتظر رہے کہ آقا کیا چاہتے ہیں، مولا کیا چاہتے ہیں. مولائیت دیکھیں ان کی کس قدر عظیم ہے.
کہ وہ ہمیشہ ڈٹ کر رہنے والے ہیں، پھیل گئے، دستہ بدستہ ہو گئے، اور سب بسب انہوں نے باندھ لی، کوئی میمنے کی طرف، کوئی میسری کی طرف، کوئی قلب لشکر بن گیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں دشمنوں پر حملے کرتے جا رہے ہیں۔ وبعض ہلاکا وبعض نجا، کچھ تو اس جہاد میں کام آ گئے اور کچھ نے غازی بن کر گھروں میں لوٹے۔ غازی بھی زندہ شہید ہوا کرتا ہے، زندہ شہید ہے، جس طرح سعد ابن معاذ جیسے وہ صحابی سبحان اللہ کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام کے جو جنگ بدر کے ان شہداء جو ہے نا، حالانکہ وہ شہید نہیں لیکن وہ زخمی، لیکن اسی زخم کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، کہ جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں سعد ابن معاذ، میں کل ہی غالباً جو ہے نا وہ یا پرسوں پڑھ رہا تھا، اسی میں کیا کہتے ہیں کہ جو تفاسیر کی کتابیں ہیں اور اس میں تواریخ کی کتابیں ہیں، اس میں بھی، اور جس طرح جو ہے نا کنز العمال ہے، اس میں یعنی 70,000 فرشتہ جن کے جنازے پر آتے ہیں وہ صحابی، اور پیغمبر خود کبھی رائٹ کارنر پہ ہوتے ہیں، کبھی لیفٹ کارنر پہ ہوتے ہیں، اور کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں عجب ہو گئے سعد ابن معاذ، اور میں تمہیں خبر نہیں سعد ابن معاذ کے کیا سٹیٹس اور ان کی کیا عظمت ہے کہ جبریل کبھی آگے بڑھتے ہیں تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی میکائیل آگے بڑھتے ہیں تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ ایس قسم کے یہ جو باوفا ہے نا، ان کی عظمت کو کوئی جو انسان جسے کہا جائے وہ کبھی بھول نہیں سکتا ہے۔ بعض ہلکا وبعض نجا لا یبشرون بالاحیاء سبحان اللہ ولا یعزون عن الموتى او القتلى، یہ ایسے ہیں اتنے خالص، اتنے مخلص، نہ انہیں موت کی کوئی پرواہ، نہ انہیں کچھ بھی نہیں، ہمیشہ جو ہے نہ انہیں زندگی سے کوئی بشارت کی کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی انہیں جو شہید ہو گئے ہیں، مردوں کی جو وفات پا گئے ہیں ان کی تعزیت کی انہیں کوئی کچھ ہے نہیں۔ اس قدر زاہدین، عابدین، عاشقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ کیا اصحاب باوفا کہ جن کی وفائیں ایسی، جن کا اخلاص ایسا، اور جن کی عقیدت ایسی، جن کی ارادت ایسی۔ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیعہ تو وہ مانتے نہیں، یہ شیعہ کی، یہ نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سارے مسلمانوں کی ہے۔ اور آپ جو چوتھی دعا دیکھیں صحیفہ مبارکہ سجادی کی، تو ساری کی سارے یہ تو اتنی وسعت دی ہے میرے مولا امام سجاد نے، حضرت آدم سے جتنے اصحاب وہاں سے شروع ہے، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ خاصتاً فرماتے ہیں یہ درود و سلام اور ان کو سلوٹ پیش کیا جاتا ہے اسلام جو ہے اس انداز کے ساتھ۔ مُرْحُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ حَمْسُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ، کیا شان عبادت ہے ان کی، کیا شان ریاضت ہے ان کی، کہ جس کی طرف فرما دیا کہ ان کی آنکھیں خوف الہی میں گریاں ہوا کرتی تھیں، وَحُمْسُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ، اور ان کے پیٹ ان کی کمروں کے ساتھ، کمر کے ساتھ چمٹ کے رہتے تھے، یعنی روزے رکھ کے اس قدر جو ہے نا وہ ضعیف اور نحیف ہو چکے تھے۔ ذُبُرُ الشَّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ، اور اس قدر ان کی ہونٹ ہمیشہ دعا کر کر کے، مناجات کر کر کے، شب جمعہ ہے نا، شب دعا ہے، دعائیں کر کر کے خشک ہو رہے تھے۔ صفر الالوان من السحر، اور ان کے رنگ زرد ہو چکے تھے، اس قدر وہ شب زندہ میں اور عبادتوں میں، مناجات میں اس قدر وہ سحر خیز ہوا کرتے تھے، اور شب بیداری کی وجہ سے ان کے رنگ جو ہے نا وہ کیا ہے، زرد ہو چکے تھے۔ علی وجوہہم غبرۃ الخاشعین، اور فرمایا کہ ان کے چہرے خاک ساری کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے، خضوع اور خشوع کی وجہ سے ایسے لگتے تھے کہ جس طرح ان پہ گرد پڑی ہوئی ہو۔ فرماتے ہیں یہ نتیجہ ہے ان سب کا، اصحاب کیا ہیں؟ اولئک اخوان الذاہبون، یہی میرے وہ بھائی ہیں، یہ عشق و ارادت والے، وفا کا ثبوت دینے والے، اسلام میں سبقت کرنے والے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے۔ کتنی صفات بتائی ہیں، ظاہر ہے کہ اس پہ تو ڈسکشن ہونی چاہیے، مہینے ڈسکشن ہے، تب بھی یہ مولا کا کیا ہے، کلام الامام ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے بریک کے بعد۔ ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بہت جلد واپس لوٹیں گے، اور آپ کہیں نہ جائیے گا، ہم انشاءاللہ بہت اہم باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ بھلائی